فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اس سورہ مبارکہ کے ہر درس کے موقع پر چند باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پوری سورت ایک خطبے کی شکل میں حضور پر نازل ہوئی تھی. بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جو یک بار کی نازل ہوئی ہوں سوائے آخری پارے کی چھوٹی صورتوں کے، ورنہ مدنی صورتیں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر بہت طویل صورتیں ہیں، وہ کافی عرصے کے دوران آیات کی شکل میں نازل ہوئی. لیکن یہ سورہ مبارکہ 20 رکوعوں پر مشتمل طویل ترین صورتوں میں سے ایک، مکی صورتوں میں سے یک بار کی حضور پر ایک ہی شب ایک ہی خطبے کی صورت میں نازل ہوئی. پھر یہ کہ توحید کے بارے میں جو دلائل و براہین اس میں دیے گئے وہ واقع یہ ہے کہ ایک اتمام حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اب جو کچھ بھی چند سعید روحیں موجود تھیں وہ آگے بڑھی ہیں، انہوں نے لبیک کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ اب بقیہ معاشرے کے جو افراد تھے ان میں سے اکثر و بیشتر وہ تھے کہ جو مسلوب عن التوفیق ہو چکے، گویا کہ جسے کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جا کر اب واپسی ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت ان لوگوں پر قائم کر دیا گیا. اس کا زمانہ نزول بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بالکل آخری حصہ ہے، تقریباً ہجرت مدینہ سے 1 سال 1.5 سال قبل، تو لہٰذا وہ باتیں اپنی انتہا کو کلائمیکس کو پہنچ چکی ہیں. پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک قول ہے کہ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھیں وہ 6 آیات، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سمجھنا چاہتا ہو کہ مشرکین عرب کے ہاں شرک کی کون کون سی قسمیں موجود تھیں اور کس کس اعتبار سے تحلیل و تحریم، کسی شے کو حرام یا حلال قرار دینا، گویا کہ خدائی اختیارات ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ 6 آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی وہ اس اعتبار سے جامع ترین آیات ہیں. پھر یہ کہ وہ حصہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ان میں ان کا ایک شرک یا ان کا ایک مذہبی استحصال کی ایک شکل کہ اپنی کھیتیوں میں سے بھی اور جو انعام اور مویشی ان کے پاس تھے ان میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کے لیے نکالتے تھے اور کچھ حصہ انہوں نے متعین کیا ہوتا تھا اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے، معبودان باطل کے لیے، جنہیں وہ حق سمجھتے تھے. لہٰذا ان آیات میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جو نکالتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے بتوں اور شریکوں کے حصے میں سے کوئی شے اس میں شامل کر دی جائے، بلکہ اگر کہیں کوئی کمی واقع ہو چکی ہے تو وہ کرتے یہ تھے کہ اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کر جو ہے وہ اپنے شرکاء اور شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا کرتے تھے. اور یہی معاملہ ان کے ہاں گویا کہ کھیتی میں بھی تھا اور مویشیوں میں بھی تھا. اول تو یہ کہ اللہ کے نام پر دیا بھی گیا تو کہ وہ جو بوسیدہ ہو چکا ہے، جو غلہ کچھ خراب ہو چکا ہے، کسی کو گھن لگ چکا، کسی اور اعتبار سے وہ ضائع ہونے والا ہے، تو وہ تو اللہ کے لیے نکالا. لیکن وہ کہ جو بڑا صاف ستھرا ہے یا وہ مویشی کے جو بڑے صحت مند ہیں وہ نکالتے تھے اپنے شریکوں کے لیے. اور اس میں بھی جسے کہا جاتا ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار، کہ ان کے ہاں جو مذہبی سسٹم تھا، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، جو پروہت پنڈت وہاں بیٹھے ہوئے تھے استھانوں پر جنہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، تو ان کی بھی بڑی عقل تھی اس معاملے میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اچھے سے اچھا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. لہذا بالکل وہی معاملہ کہ اگر کسی شخص کی زمین کا کوئی مسئلہ ہو، اگرچہ وہ جائز مسئلہ بھی ہے لیکن یہ کہ وہ پٹواری جو ہے اس کے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے،
تو وہ جو کچھ بھی ہدایہ دے گا یا کوئی تحفہ دے گا یا کوئی انعام دے گا تو پٹواری کو دے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے کی شے ہے، اس نے آئندہ بھی اس کے کام آنا ہے، اسے تو روز مرہ کا اس کا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ ہاں وہ ڈی سی کا معاملہ کہ جس کے حکم پر گویا کہ جس کے سگنیچر سے وہ زمین جو ہے اس کے نام ہوئی ہے، خواہ وہ اس کا جائز حصہ بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ اس تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ اصل حصہ جو ہے حصہ رسدی جسے نقد کہیں گے، کوئی انعام کی شکل میں کوئی ہدیہ کی شکل میں وہ دے گا تو پٹواری کو دے گا۔ یہی معاملہ ان لوگوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی نکالتے تھے وہ تو گویا کہ آنکھوں سے دور ہے، اوجھل ہے، لہذا کوئی ایسی شے جو بوسیدہ ہو چکی، وہ مویشی جو بیمار ہے، جو ضعیف ہے، جو بوڑھے ہو چکے، وہ تو نکال دیے، باقی جو حصہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کو جانا چاہیے وہ بڑا مویشی بھی فربا ہونے چاہیے، صحت مند ہونے چاہیے، اس لیے کہ انہیں خوش رکھنا، وہ تو نقد ہے نا، وہ تو نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شے اللہ کے نام پر نکلتی تھی وہ یتیموں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جیسا کہ فرمایا گیا ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یہ معاملات اخلاقی نوعیت کے ان کے ہاں بھی موجود تھے، لیکن وہی بات کہ چونکہ اللہ پر ایمان چونکہ مزمحل ہے، لہٰذا حصہ جو وہاں نکلا وہ مقدار میں بھی کم اور کیفیت کے اعتبار سے بھی کم، جبکہ وہ حصہ کہ جو اپنے ان معبودان باطل کے لیے، مذہبی پیشواؤں کے لیے نکال رہے تھے، وہ بہت ہی عمدہ حصہ بھی ہوتا تھا، غلے اور اجناس کے اعتبار سے اور مویشیوں کے اعتبار سے بھی بہترین۔ اب وہی مضمون جو ہے ان کے شرک کے جو مختلف کیفیتیں ہیں اور جو ان کے مذمومہ عقائد ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مویشی کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے وہ بھیڑ ہو، کوئی بکری ہو، گائے ہو یا یہ کہ اونٹنی ہو، وہ اگر حمل سے ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کے بارے میں ان کے ہاں کیا عقیدہ موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ عقیدہ کس کا پھیلایا ہوا تھا؟ ان کے مذہبی پیشواؤں کا۔ تو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، جو کچھ بھی کوئی مویشی اس کے پیٹ میں ہے، اس مادہ کے پیٹ میں، وہ تو ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے۔ گویا کہ اس کی اگر پیدائش ہوتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد ذرا بڑا ہوا اور اس کو ذبح کر کے کھانے کی نوبت آئی، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اس سے جو بھی ولادت ہوگی اس سے صرف ہمارے مرد ہی استفادہ کریں گے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری ازواج پر، ہماری بیویوں پر، ہمارے گھر کی خواتین پر وہ حرام ہوگا۔ یہاں بطون سے مراد بعض حضرات نے یہ بھی لیا ہے کہ دودھ، اس لیے کہ جس مادہ کو انہوں نے خالص کر دیا اپنے کسی بت کے نام، اب اسے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، نہ اس کے اوپر کوئی جو ہے سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مذہبی جو استحصال ان کے ہاں تھا اس کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ جو دودھ استعمال کرتے تھے ان کے مذہبی پیشوا، وہ بھی کہتے تھے کہ اس کا دودھ صرف ہمارے مرد استعمال کر سکتے ہیں، خواتین نہیں کر سکتی۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے منشا کے مطابق ہوگا، جبکہ یہ اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، تو لہٰذا یہ ان کے ہاں بات موجود تھی کہ اس مادہ کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ دودھ کی شکل میں ہے، ایک مراد وہ بھی لی جا سکتی ہے، یا یہ کہ وہ بچہ جو پل رہا ہے وہ خالص ہوگا، صرف اس کو ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتیں اس کو نہیں کھا سکتی، ان کے لیے منع ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر فرض کیجئے کہ ولادت ہوئی اس مادہ کے ہاں اور کوئی بچہ مردہ پیدا ہو گیا، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ مردار کا کھانا ان کے ہاں کوئی ایسا عیب شے نہیں تھی، کوئی حرام شے نہیں تھی، مردار کھاتے تھے، تو لہٰذا وہ بچہ اگر مردہ پیدا ہو گیا تو فہم فیہ شرکاء، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب اس میں ہمارے مرد اور عورتیں دونوں شریک ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کو بھی گوشت تو کھانا ہے، ہمیں کنزیوم کرنا ہے، اور ممکن ہے اس کے ذریعے بہت بہترین قسم کی کوئی ڈش وہ تیار کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کا گوشت بھی بہت نرم ہے، اور اس سے کوئی اپنے ہاں کی کوئی بہترین مرغوب و غذا استعمال کرتے ہوں، تو اس کو بھی کہتے تھے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہوا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو فہم فی شرکاء، تو اس میں ہم سب برابر ہوں گے، ہمارے یہاں کی خواتین بھی کھا سکتی ہیں اور مرد بھی کھا سکتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کے اس قول کی بنیاد پر۔ یہ جو شریعت کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، حلت و حرمت کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، یہ کون سی شریعت میں؟ آگے وہ دو دلائل آ جائیں گے کہ اگر کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے، خواہ وہ علمی بنیاد پر ہو یا یہ کہ یہ اس وقت موجود ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت جو ہے نازل کی تھی کسی پہلے نبی کے اوپر، اس میں یہ حکم موجود تھا، تب تو ان کو کوئی بات کہنے کا یارہ ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی علمی یا عینی گواہی ان کی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اپنے لیے بنا لیں اور اس کی بنیاد پر شریعت میں حلت و حرمت کے احکامات ان کی تنفیذ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سیجزیہم وصفہم،
تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کی ان تمام باتوں کے عوض۔ انہ حکیم علیم، یقین اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، دیکھیے یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں قتل اولاد کی بہت سی شکلیں موجود تھیں۔ ایک تو چونکہ عورت ذات ان کے ہاں ویسے ہی نیچ تھی، پاؤں کی جوتی تھی، اور وہ گویا کہ علامت ہوتی تھی ذلت کی اور رسوائی کی، لہٰذا ان کے ہاں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں کسی بیٹی کی ولادت۔ تو پہلی اولین شکل جس کا قرآن میں کئی مقامات پر ذکر موجود ہے، ام یدسہ فی التراب، جیسے ہی کسی کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جیسے ہی کسی کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے ہاں کوئی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرہ لٹک جاتا ہے اور انتہائی غصے کے اندر وہ بھر جاتا ہے۔ یہ ان کی وہ جہالت کی بنیاد پر تھا، گویا کہ عورت جو ہے وہ ایک گھٹیا مخلوق ہے، کمتر مخلوق ہے، تو میرے ہاں کسی بیٹی کی ولادت کیوں ہو گئی، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس بنیاد پر بھی کہ کل کا نام کوئی میرا داماد بنے گا، حالانکہ وہ خود بھی آخر کسی کا داماد ہے، اس کی اپنے زوج میں بھی کوئی عورت موجود ہے، لیکن آنکھوں کے اوپر جب پٹی بنتی ہے تو یہ تمام حقائق نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لہذا دوسری بات یہ میرے لیے بڑی ذلت اور عار کی بات ہوگی کہ کل میرا بھی کوئی داماد ہوگا جس کا تعلق میری بیٹی کے ساتھ ہوگا، لہذا بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو زندہ گاڑی ہوئی بچی تھی اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تمہارا کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا، کیا گناہ کی پوڑ تم اپنے کندھوں پر لے کر پیدا ہوئی تھی کہ تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا، تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو دوسری شکل یہ۔ تیسرا یہ کہ مفلسی کے ڈر اور اندیشے سے، کسی کا جسے آپ کہیں گے کہ چادر، معاش کی چادر بہت تنگ ہے اور بہت ہی فقیری کی حالت ہے، مفلسی کی حالت میں ہے، جو فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں قتل نہ کیا کرو۔ یہ بھی گویا کہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ۔ ویسے تو قتل انسان جیسا کہ فرمایا گیا غالباً سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، جس کسی نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تو گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قتل انسان نہیں ہے، قتل انسانیت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے اگر کسی ایک شخص کو زندگی عطا کی ہے، اس کے زندہ رہنے کا سامان کیا ہے، کوئی شخص موت کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا، اس نے کوئی تدبیر ایسی کی، اگرچہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے نئی زندگی مل گئی، تو فرمایا گیا یہ گویا کہ پوری انسانیت کو نئی زندگی عطا کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ قتل انجان اور قتل نفس جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں قتل کرنا، یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ اور ایک چوتھی شکل یہ بھی تھی کہ اپنی اولاد میں سے وہ طے کر لیتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، اگر اللہ نے مجھے یہ کچھ دے دیا تو میں اپنا ایک بیٹا جو ہے فلاں دیوتا کی بھیڑ چڑھا دوں گا۔ یہ بات بھی ان کے ہاں موجود تھی، اگرچہ شاذ ہی مثالیں اس کی ہیں، لیکن بہرحال قتل اولاد کی شکل جو ہے ان کے ہاں یہ بھی موجود تھی۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً تباہی اور ہلاکت میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ، اخروی اعتبار سے بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا سفہا بغیر علم، نادانی اور جہالت میں، بغیر کسی علمی بنیاد پر۔ یہ چاروں شکلیں جو ان کے ہاں موجود تھیں ان پر تبصرہ کر دیا گیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو حلال ٹھہرایا اسے حرام قرار دے دیا۔ اب کہاں ذکر ہے کہ فلاں نر جو ہے ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، فلاں جو ہے صرف خواتین کھا سکتی ہیں، فلاں میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں، یا فلاں اگر کسی جو ہے دیوی کی نظر کر دی جائے، اول تو یہ دیوی اور دیوتا یہ تصور ہی ظاہر ہے کہ توحید کے بالکل خلاف ہے، اور اس کے بارے میں اب اس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی، اس پر حج کا سفر تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حج پر کے لیے جاتے ہوئے اس پر سوار ہو کر لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بات جو ہے تفاسیر میں موجود ہے۔ لہذا ممنوع تھا ایسے جانور پر کہ جو نظر اور نیاز کا جانور ہو کہ اس پر سواری نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر حج کے ایام میں، اس لیے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا پڑتا ہے، جبکہ ہم نے یہ جانور، یہ اونٹ یا یہ جو بھی مویشی ہے اس کو اس فلاں بت کے نام پر نذرانہ دیا ہوا، ہم اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں۔ تو حرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے جس شے کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا، جو اللہ نے انہیں رزق ہم پہنچایا تھا، اس کو حرام قرار دے دیا اللہ پر بہتان باندھ کر۔ گویا کہ وہ قانون سازی کا اختیار اللہ کی بجائے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور منسوب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یہ جز ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا اتمام حجت بھی ہے، اب ان میں قبول حق کی کوئی رمق مسلوب عن توفیق ہو چکے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اور یہ پھر اب یہ سیدھی راہ کے اوپر، راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ۔ اب پھر نوٹ کیجئے، میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا جب اس سورہ مبارکہ کا درس شروع ہو رہا تھا، بعد میں بھی میں نے حوالہ دیا کہ یہ دو اصطلاحات ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، ذکر کہتے ہیں کسی کو کوئی شے یاد کرا دینا۔ اللہ کی یاد تو موجود ہے ہمارے سینے میں، لیکن اس کے اوپر غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، بڑے دبیز پردے ہیں، حجابات آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیات وہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے اندر اللہ کی عظمت کا جو ہے وہ ادراک ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت جو شان ہے وہ ان کے اندر ہویدا ہو، وہ پیدا ہو۔ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت اور تذکیر۔ اور دوسرے ہے تذکیر بایام اللہ۔ یہ دو صورتیں جو ہے سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ سورہ انعام تذکیر بآلاء اللہ کے اعتبار سے بہترین صورت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے وہ پورا رکوع پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان تھا، اور اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی اسی شان کے ساتھ جو ہے گویا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا ان چیزوں پر غور کیا کرو، اس اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ کیسے وہ ایک مردہ بیج تھا کہ جو زمین میں ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری فصلیں لہلہا رہی ہیں، جس سے تم اپنا غلہ حاصل کر رہے ہو۔ انواع و اقسام کے پھل اور میوے جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کر دیے۔ تمہاری نظر کی تراوٹ کے لیے کیسے اچھے اچھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھول پیدا کیے، جن کے اندر وہ خوشبو ہے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، کہاں سے آ گئی ان میں؟ حالانکہ کہنے کو وہ چھوٹا سا بیج تھا، لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ پورا کا پورا پودا اس کے اندر موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انہی کا ذکر کیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے کہ جس نے اگائے ہیں، جس نے پیدا کیے وہ باغات کے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ دیکھیے باغ کا لفظ اکثراً تو ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں درخت ہوں۔ ظاہر ہے اگر کہیں بیلیں ہیں زمین پر پھیلی ہوئی، وہ باغ تو نہیں ہوگی، وہ تو بیلوں کی فصل ہوگی۔ کدو کی فصل ہے، کسی اور کریلے کی فصل ہے کہ جو زمین کے اوپر گویا کہ رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی سے آپ ککڑیاں ہیں، کھیرے ہیں، اس سے وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو تنا درخت ہے جس سے آپ وہ پھل حاصل کر رہے ہیں، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، کیلے کا درخت ہے، اسی کی مثال کھجور کے درخت کی بھی ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پودے بھی پیدا کیے جس سے تم انواع و اقسام کی نعمتیں حاصل کر رہے ہو، جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ اس دور میں گویا کہ اس میں بہترین شکل جو موجود تھی وہ انگور تھی، اور انگور کی بھی سینکڑوں اقسام تھی۔ آج کی آپ کو معلوم ہے کہ انگوروں کی بہت سی قسمیں موجود ہیں، اس وقت بھی تھی۔ اور اس کو وہ خاص طور پر اس سے پینے کے لیے جو مشروب تیار کرتے تھے، اس کو کشید کرنے کے بعد جو ان میں سکر بھی پیدا کرتی تھی، نشہ بھی پیدا کرتی تھی، گویا کہ وہ شراب کو اخذ کیا جاتا تھا انگور سے، تو انگوروں کی ان کے ہاں فصلیں ہوتی تھیں۔ تو فرمایا وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ باغات بھی بنائے کہ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جانے والے ہیں، جن کے لیے باقاعدہ پہلے سپورٹس بنائی جاتی ہیں۔ کوئی گویا کہ ایک جال بنا دیا گیا ہے، لکڑیوں کے ذریعے کوئی سہارے جو ہے قائم کر دیے گئے۔ اب وہ پورے کا پورا پودا جو تنا اس کا بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ کہ تنے کے بعد آگے جو پھیلنا شروع ہوا تو بہت بڑا ایریا جو ہے اس نے کور کر لیا، اور اس سے بہترین آپ کے جو ہے انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں جو تم حاصل کر رہے ہو، وغیرہ معروشات۔ اور پھر وہ باغات بھی کہ جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، جو درختوں پر مبنی ہیں۔ کسی بھی پھل کا باغ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے سٹرس فروٹس ہیں، پھر آموں کے باغات ہیں، اب لیچی کے باغات ہیں، اور اسی طرح سیب کے اور اناروں کے باغات ہیں، تو اس دور میں بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں بیان کر دی گئی۔ ایک یہاں مراد یہ بھی لی گئی ہے غیر معروشات، سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو پھلوں کی نوعیت کی نہیں ہے، سبزیوں کی نوعیت کی ہے، اور جنہیں گویا کہ وہ ٹٹیوں پر نہیں چڑھایا جاتا بلکہ وہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ انگور کی بیل کو تو لازماً وہ زمین پر پھیل ہی نہیں سکتی، غالباً اس میں جو ہے وہ افزائش ہوگی نہیں جب تک کہ اس کو بلند نہ کیا جائے کسی سہارے کے ذریعے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو پھل ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے سورہ عبس میں الفاظ آئے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا، کہ اسی زمین سے پھر ہم نے اگایا ہے ان کے لیے گویا کہ حب بھی ہے، دانے والی چیزیں، جس میں گندم آ گیا، چاول آ گیا، جو آ گیا، یہ دالیں آ گئی، وہ اسی سے زمین سے اس فصل کی شکل میں نکالی جاتی ہیں۔ وَعِنَبًا، اور اسی طرح پھر وہ کہ جو انگوروں کی نوعیت کی ہے جو بیلوں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ وَقَضْبًا، یا قصب سے مراد وہ سبزیاں ہیں کہ جو زمین پر پھیلتی ہیں، ان کے لیے کوئی ٹٹیاں جو ہیں وہ بنانی نہیں پڑتی جس کے اوپر وہ چڑھے۔ گویا کہ کدو کی بیل ہے تو وہ ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح کھیرے کی بیل ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو زمین پر رینگ کر چلتی ہیں۔ تو غیر معروشات، اور وہ سبزیاں کہ جنہیں اوپر نہیں چڑھایا جاتا، گویا کہ یہاں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے درخت کہ جن کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور پھر یہ کہ وہ سبزیاں کہ جو زمین پر لیگنے والی ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور اسی طرح کھجوریں بھی ہے، اور پھر زراعت اور کھیتی کی مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی، مختلفاً أُكُلُهُ، کہ جن کے ذائقے بڑے مختلف ہیں، اور ان کے کھانے میں ان کے مختلف فلیورز ہیں۔ وہ سیب کہنے کو ایک ہے، لیکن اس میں آپ کو کتنے جو ہے مختلف اقسام مل جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے پھل ایسے ہیں
جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. آموں میں کتنی فصلیں آپ کو مل جاتی ہیں، ہر آم کا اپنا الگ ذائقہ ہے، الگ خوشبو ہے. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی جانب نشاندہی کر رہی ہیں. مختلفاً کلو والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کا پھل بھی پیدا کیا، اور اسی طرح انار ہے متشابہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے مشابہ بھی اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہے. وہی پھل ہے کہ جو ایک پھل سے حاصل ہو رہا ہے تو اس کا ذائقہ مختلف ہے، لیکن یہ کہ وہی بیج آپ نے بویا اس کے ساتھ کوئی دوسرا درخت لگا ہوا اس کا ذائقہ مختلف ہے. یہ معاملات جو ہے آپ کو مختلف پھلوں کے اندر جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان کی خوشبو کے اندر اختلاف ہے، ان کی جساوت میں اختلاف ہے، اور ان کے ذائقے میں اختلاف ہے. تو فرمایا گا متشابہ و غیر متشابہ، ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے غیر مشابہ بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. جب بھی وہ باغات اپنا پھل لے آئیں تو اب اس سے کھاؤ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ خاص طور پر وہ جو بارانی زمینیں ہیں جہاں آبپاشی کا نظام بھی نہیں ہے، وہاں تو کسان نے صرف اتنا کام کیا کہ وہ بیج لے کر زمین میں ڈال دیا. اس کے بعد کل کا کل دار و مراز صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے فضل پر ہے. اس زمین کے اندر قوت نمو کا پیدا ہونا، بارش کا بر وقت نازل ہو جانا. بارانی زمینوں کے لیے اگر بارش نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو کسان نے جو سرمایہ خرچ کیا تھا اس بیج کو خریدنے میں وہ بھی ضائع ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، نہری زمینیں ہیں، کوئی ٹیوب ویل ہے، کوئی اس قسم کا آبپاشی کا نظام ہے تو انسان کو اطمینان رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے، ٹیکس سے مراد یہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، جو گویا کہ ایک اعتبار سے اسلام کا ٹیکسیشن کا نظام ہے، تو اس میں ان دونوں نوعیتوں کو بالکل الگ رکھا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ ایک کسان نے صرف بیج ڈالا ہے اور اس کے بعد وہ منتظر ہے باران رحمت کا. وقت پر بارش اگر ہو گئی تو اس کی کھیتی لہلہانے لگی، اور اگر بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہوئی. اور بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی جو زمینیں ہیں وہاں تو سالوں خشک سالی رہتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی. اور پھر اچانک جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات اتنی جو ہے شدید ہوتی ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے، بڑی بڑی آبادیاں جو ہیں بہہ جاتی ہیں. یہ تمام نظام جو تھا بہرحال ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ تمہارے پھل جو ہیں، جو تمہارے باغات ہیں، اپنے جوبن پر آ جائیں، اپنی پختگی کو پہنچ جائیں اور وہ پھل تم ان سے حاصل کرنے لگو تو تمہیں اختیار ہے، اب اس میں سے خوب کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دیکھو اللہ کا حق ضرور ادا کرو. ان پھلوں پر بھی اللہ کا حق ہے. وہ اللہ جس نے وقت پر بارش برسا دی ہے، وہ اللہ جس نے زمین کو قوت نمو عطا کی ہے، وہ اللہ کے جس نے بیج کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایک ننھا سا بیج ہے کہ جو پھٹا ہے، دو کونپلیں نکلی ہیں، ایک اوپر چڑھ گئی، ایک زمین میں جڑ کی شکل اختیار کر گئی، اور اس ایک بیج سے تم نے 700 دانے جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تم نے حاصل کر لیے. تو فرمایا کہ اس کا حق جو ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس غلے میں جو بھی پھل تم نے حاصل کیا اس میں جو اللہ کا حق ہے، جو گویا کہ اللہ کا اس غلے پر حق ہے، تو اس کا حق بھی ادا کرو یوم حصادہ، جس دن کہ تم اس کی فصل کاٹو. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ زرعی زکوٰۃ کے اعتبار سے چند باتیں میں نے نوٹ کی تھی، یہ ممکن ہے آپ حضرات کے لیے بھی معلومات کے درجے میں ہوں. اس لیے کہ ایک تو مالی زکوٰۃ ہے جو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اس کے گویا کہ اس کی جو بھی مالیت ہے اس کے مطابق اگر کیش ہے تو اب آپ صاحب نصاب ہیں. 1 سال گزر جانے کے بعد آپ کو اس کا 2.5% 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک زرعی چیزیں ہیں اس میں ضروری نہیں ہے، اور ضروری کیا، یقیناً جیسا کہ فرما کے دیا یوم حصادہ، اس پر 1 سال کا پورا ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ کوئی فصل جب اس سے وہ فصل حاصل کر لی جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو گئی. جبکہ مالی زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر حولان حول کہتے ہیں 1 سال کا گزر جانا، وہ لازم ہے. جبکہ زرعی زکوٰۃ کے اندر یہ نہیں ہے، جیسے ہی وہ فصل، وہ غلہ یا وہ پھل آپ کو حاصل ہو گیا، اب اسی موقع کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو گئی. دوسرا، یہ زکوٰۃ 2 نوعیت کی ہے. ایک وہ حصہ زمین کا کہ جو بارانی ہے، جو جہاں سوائے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے، ویسے تو ظاہر ہے آپ نے آبپاشی کا اپنا نظام جو ہے وہ بھی بنا لیا، اور تب بھی اللہ کے فضل کے بغیر تو کوئی شے جو ہے آپ نہیں حاصل کر سکتے. لیکن یہ کہ جہاں کل کا کل دار و مدار جو ہے بارش پر ہے، اس کے لیے نصاب بالکل الگ ہے. اور وہ کہ جہاں آبپاشی آپ خود کر رہے ہیں، جہاں آپ کو خود محنت کرنی پڑی ہے، خود جو ہے وہ کوئی نہر کھود کے لانی پڑی ہے، خود آپ کو کوئی جو ہے پگڈنڈی بنا کر جو ہے اس کے لیے پر نالا سا بنا کر اپنے ہاں پانی پہنچانا پڑا ہے، یا ٹیوب ویل لگانا پڑا ہے، ان دونوں کے نصاب الگ ہیں. جو تو معاملہ ہے بارانی نصاب کا، گویا کہ جس کے اندر اب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی جو رحمت، بارش کا نزول ہوگا اور فصل جو ہے حاصل ہوگی، وہ تو عشر ہے جسے ہمارے یہاں عام طور پر جانتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے وہ ہے کہ جہاں آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑی ہے، جہاں آپ کا اپنا سرمایہ بھی لگا ہے،
اب کسی شخص کا ٹیوب ویل چل رہا ہے تو اس میں ڈیزل بھی آخر اس نے ڈالا ہے اور اس کے لیے کوئی ملازم بھی رکھے ہیں جو وقت کے اوپر اس کو پانی پہنچا رہے ہیں، تو اس کے لیے گویا کہ اب نصاب نصف کر دیا گیا، یہ نصف عشر ہے، گویا کہ 20واں حصہ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ غلے کی مقدار کیا ہوگی۔ اب یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل متعین تھی، اور ظاہر ہے کہ وہی دور ہے جو ہمارے لیے حجت ہے۔ 5 وسق کا وزن اس کے لیے متعین کیا گیا، اور یہ 5 وسق جو ہے وہ مساوی ہیں 950 کلو گرام کے، گویا کہ 950 کلو گرام، تقریباً 1 ٹن کے قریب اگر آپ کے پاس فصل موجود ہے، خواہ وہ خشک میووں کی شکل میں ہو، انگور ہیں جو بعد میں منقع یا کشمش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کھجوروں کی شکل میں ہو، کسی اور پھل کی شکل میں ہو، یا غلے اور اجناس کی شکل میں ہو، گویا کہ اس میں متعین ہو گیا کہ 950 کلو گرام 5 وسق، اگر اس سے نیچے رہ گئے تو صاحب نصاب نہیں ہے کہ اب زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، لیکن یہ کہ اگر اس سے کو کراس کر گئے تو صرف یہ نہیں کہ جو حصہ اوپر بڑا ہے، بلکہ جیسے ہی اس کو کراس کریں گے تو اب پوری جو بھی ہے اس کا وزن اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، خواہ وہ عشر ہو، خواہ یہ کہ اس کے برعکس نصف عشر ہو۔ تیسرا یہ کہ یہ زکوٰۃ جو زرعی زکوٰۃ جسے میں کہہ رہا ہوں جو زراعت کے اوپر ہے، وہ خشک پھلوں پر بھی ہے۔ کھجور خشک ہو گئی، کسی شخص نے کھجور اتاری اور اس کے بعد خشک کر لی، وہ خاد سواری کی شکل میں ہو یا خشک کھجور کی شکل میں ہو۔ اسی طرح انگور کو خشک کر لیا گیا تو وہ پھر کشمش کی شکل، یا یہ کہ بڑا انگور ہے تو منقے کی شکل میں ہے۔ اس کا اطلاق آج ہوگا، اخروٹ ہے، بادام ہے، خوبانی ہے، مونگ پھلی ہے، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی خشک نوعیت کی۔ اس کے بارے میں بھی بالکل وہی نصاب ہے کہ جو زرعی زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن جہاں تک وہ سبزیاں ہیں کہ جن کو پریزرو نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر آپ کی روزمرہ کے استعمال کی سبزیاں آ جاتی ہیں، جس میں عام طور پر جو آپ ٹینڈے ہیں، کدو ہیں، توری ہے، بھنڈی ہے، جس کو آپ پریزرو نہیں کر سکتے، اس کے لیے گویا کہ نصاب مختلف ہو گیا۔ یہاں اب آپ کو اس کا فصل حاصل کرتے ہی جو ہے اس کا نصاب نہیں دینا، بلکہ اس کے سال بھر کی کیلکولیشن ہوگی، اور جو منافع ہوگا اس کے اوپر تجارتی زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن وہ سبزیاں کہ جو پریزرو کی جا سکتی ہیں، جس میں لہسن آ گیا، ادرک ہے، پیاز ہے، اس نوع کی اور سبزیاں ہیں کہ جو کئی مہینے آپ رکھ سکتے ہیں، ادرک اس میں آ گئی، تو اس کے لیے پھر وہی ہوگا کہ اس کی جو ہے زکوٰۃ اسی اعتبار سے دی جائے گی جو زرعی زکوٰۃ ہے، سوائے ان سبزیوں کے کہ جن کو سال کے آخر میں آپ کیلکولیٹ کر کے گویا کہ اس کی تجارتی نصاب ہوگی۔ یہ چند چیزیں اس بنیادی علمی نوعیت کی تھی کہ جو چونکہ تفاسیر کے اندر موجود تھی، اور خاص طور پر وہ نصاب تو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ جو بھی غلہ ہے یا پھل ہے اس کے لیے وزن کا پیمانہ کیا ہے، وہ 5 وسق ہے، اور 5 وسق جو ہے وہ 950 کلو گرام بنتے ہیں۔ تو کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصاد، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کو کھاؤ، ہنیہ مریا کھاؤ، لیکن یہ کہ اللہ کے حق کو مت بھولو، جس طرح تمہارے مال میں بھی وفی المال حق سوی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہو جایا کرو کہ تمہارے مال میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق تھا تم نے ادا کر دیا، بلکہ یہ کہ وآت، جیسا کہ فرمایا گیا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تو گویا کہ زکوٰۃ کے بعد بھی یہ مختلف مدات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے۔ یہی معاملہ تمہاری گویا کہ زراعت پر بھی ہے، جو تم نے چیزیں حاصل کی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نعمتیں وہ ہیں جن پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ ایک موقع پر جب کہ آپ کے گھر میں بھی چند دنوں کا فاقہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی یہی کیفیت تھی، 1-2 صحابہ اور بھی حضور کے ساتھ تھے، تو حضور نے فیصلہ کیا کہ فلاں انصاری کے باغ میں چلتے ہیں، تو آپ نے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا، خود حضور تھے، اور تن صحابہ تھے، حضرت عمر ساتھ تھے، ان کو لے کر اس ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر جیسے اسے معلوم ہوا کہ حضور تشریف لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ایک کیفیت خوشی کی اور شادمانی کی ہوئی ہوگی، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ آج میرے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا ہے، اور حضور آئے تو انہوں نے فوری طور پر اہتمام کیا، دسترخوان بچھایا، تازہ کھجوروں کے خوشے لا کر رکھ دیے، اور کوئی انگور یا اس قسم کا اور کوئی پھل تھا وہ حضور کے سامنے رکھ دیا، پھر ایک بکری کا بچڑا یا بچڑا جو ہے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ بھون کر حضور کی خدمت میں لے آئے، اور وہاں پھر آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا، اور وہ کھانے کے بعد پھر حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، صحابہ سے مخاطب ہو کر، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بڑے پیارے الفاظ ہیں، تم سے لازماً سوال کیا جائے گا ان تمام نعمتوں کا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے تم نے کچھ کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ جو تمہیں وہ نعمتیں مل گئیں، تو ان نعمتوں کے اوپر گویا کہ ثم لتسألن، یہ ایک محاسبے کا احساس انسان کے اوپر رہنا چاہیے۔ آنکھوں کے اندر اگر قوت بینائی ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر آپ کے اندر توانائی ہے، قوت ہے، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں،
آپ اپنی کارکردگی میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت دی ہے، سوچ سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہر نعمت کے بارے میں انسان کو یہ احساس دامنگیر رہنا چاہیے کہ مجھ سے پرسش ہو کر رہے گی۔ صرف روپیہ پیسہ اور جو رزق اللہ نے دیا ہے وہی نعمت نہیں ہے، ہر صلاحیت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمیں نعمت حاصل ہے۔ جن سے وہ نعمت سلب کر لی گئی، آج اگر میری قوت بینائی سلب کر لی جائے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ بینائی کیا شے تھی، قوت گویائی سلب کر لی جائے تو مجھے پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت اللہ کی مجھے حاصل تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ صحت کی، جس کی ہمیں کوئی چندہ فکر نہیں ہوتی۔ اگرچہ خوب معلوم ہے کہ ہمارے لیے جو ہے صحت کے اعتبار سے فلاں چیز بھی ممنوع ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں یہ معاملہ ہے، فلاں یہ ہے، ڈاکٹر نے فلاں شے منع کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اندر اشتہا موجود ہے۔ انواع و اقسام کی اگر چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو کنٹرول کرنا۔ لیکن یہ کہ جب یہی سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب فلاں ٹیسٹ کروا لیے، فلاں انویسٹیگیشنز ہو گئی ہیں، فلاں چیز بڑھ گئی ہے، فلاں کم ہو گئی ہے، اب تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر لمیٹیشنز آ گئیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ اب تک جو نعمتیں ہمیں حاصل تھیں اور جس کی بنیاد پر ہم نے کبھی کوئی تمیز نہیں کی کھانے پینے کے اعتبار سے اور خوب کھایا، لیکن یہ کہ اب اس کے اندر ایک لمٹ آ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو جب سلب کر لیا جاتا ہے تو ان کی نعمت ہونے کا انسان کے اندر احساس اور شعور اجاگر ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان جب کہ صحت کے عالم میں ہو، جب کہ اس کی وہ صلاحیتیں گویا کہ انٹیکٹ ہو پوری طرح، اسی حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو اس کو گن نہیں سکتے، اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ تو کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ٹھیک ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے استفادہ کرو، خوب کھاؤ پیو، لیکن یہ کہ جو اللہ کا حق ہے اس کو مت بھولو، جس دن اس کا اللہ تم حاصل کر رہے ہو یا یہ کہ وہ پھل تم تک پہنچا ہے تو اس کا حق جو ہے ان حقداروں تک پہنچا دو۔ ولا تسرفوا، اور دیکھو اس میں زیادتی مت کرنا، بے جا خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دونوں اعتبارات سے امکان موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں انسان فضول خرچی کرنے لگے، روپیہ پیسہ ہے تو اس کو بیجا بہانے لگے اپنی آسائشوں میں، اپنی عیاشیوں میں، اور پھر یہ کہ جسے ہمارے ہاں عام طور پر اسراف اور تبذیر کہا جاتا ہے اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ پسند نہیں ہے کہ صدقہ دینے کے بعد انسان خود دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے بھی ممکن ہے، اس بات کا امکان موجود ہے، جسے عام طور پر یہ اصطلاح جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تقویٰ کا حیضہ ہو جانا، کہ تقویٰ کا اتنا حیضہ ہو جائے کہ فرض کیجئے فلاں شخص نے طے کر لیا کہ یہ میرے باغ کا جتنا بھی حصہ ہے، اندر طبیعت کے اندر خاص ایک جو ہے امنگ پیدا ہوئی، اللہ کی طرف جو ہے انابت پیدا ہوئی، میں یہ تمام کا تمام غلہ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دوں گا، لأصدق وأكن من الصالحین، سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ دے دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جو غلہ حاصل ہوا اور اس نے بانٹنا شروع کیا، آخر میں اس کے پاس بھی کچھ نہ بچا اور وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود کو محتاج نہ کر لے۔ گویا کہ اس میں بھی لمٹ کی ضرورت ہے، جذبات جو ہیں نیکی کے جذبات ہیں ان کو بھی تو آخر کو انتہا چاہیے نا۔ وہ اس درجے اگر ہو جائے انسان کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ ہر شے جو ہے وہ دے دی جائے اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی حضور فرماتے کہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان پھر خود دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ لہذا جسے آپ اعتدال اور بیلنس کہتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ ایک معتدل راہ ہونی چاہیے، اور یہی وہ ہے جو قرآن اور اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے، صراط مستقیم، صراط السوی، جو بہت معتدل راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں افراط و تفریط کے دھکے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف انسان آگے پہنچ جائے پھر اسے احساس ہو کہ یہ تو زیادہ نکل آیا، اب پھر واپس پلٹا ہے، اور پھر گویا کہ اس اعتبار سے اس کے لیے کوئی ایک جسے آپ کہیں گے ایک شے جسے ڈھانچہ کہیں گے یا اس کا ایک معاملہ اس کے سامنے معیار کا نہیں ہے، یہ وہ معیار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا وہی بات نوٹ کر لیجئے کہ نیکی کا جذبہ ممکن ہے کہ کسی شخص میں پیدا ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گرہستی اور نکاح اور پھر یہ بیوی اور اس کے چونچلے اور پھر اس کی ذمہ داریاں یہ میرے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، لہٰذا میں تو تمام رات عبادت کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا اور شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نکیر فرمائی، اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص کو میری سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، گویا کہ تمہارے سامنے جو پیمانہ ہے وہ تو میری سنت ہے، اگر تم میری سنت سے بھی تجاوز کرنا چاہتے ہو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی ادا کرتا ہوں، کئی دن ایسے گزر جاتے میں روزہ نہیں رکھتا،
اگر چاہوں تو ظاہر ہے کہ حضور جو ہے صوم وصال اگر رکھ سکتے تھے تو روزانہ روزہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن سنت کے دائرے میں محدود ہونے کے معنی کیا ہوں گے کہ آپ کے سامنے اصل گویا کہ معیار مطلوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے اگر تجاوز کیا تو جی وہی بات جو میں نے کہا تھا، یہ گویا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ یہ تقویٰ کے حیضہ کے مترادف ہے، گویا کہ اس میں تقویٰ اب تقویٰ نہیں رہی بلکہ اپنی اس لمٹ کو کراس کر گیا۔ یہی معاملہ صدقات میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں، اسراف اس اعتبار سے بھی کہ فضول خرچی میں اڑا دینا، اور اس اعتبار سے بھی کہ ٹھیک ہے تم نے صدقہ و خیرات دینے کا طے تو کیا ہے لیکن اتنا نہ دے دو کہ خود محتاج ہو جاؤ، ان اللہ لا يحب المسرفین، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اسی طرح انعام کہتے ہیں مویشی، جس سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الانعام ہے۔ اسی طرح مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھی، اس سے پہلے تو نباتات کا ذکر تھا نا، هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، فصلیں ہیں جو زمین سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اب دوسری وہ چیزیں جو ان کے ہاں عام تھی وہ مویشی تھی، بھیڑ بکریاں تھیں، اسی طرح اونٹ ہیں، اونٹوں کے گلے ہیں، اسی طرح گھوڑے ہیں، والخیل ہے، یہ تمام چیزیں ان کے ہاں مویشیوں کے درجے کی تھی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اسی طرح مویشیوں میں ان میں جانوروں میں ایسے بھی ہیں جو حمولتاً، جو وزن اٹھانے والے ہیں، حمل سے، جن کے اوپر آپ وزن رکھ کر بار برداری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس میں اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، خچر بھی آ گیا، اور اسی طرح گدھا بھی جو ہے اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ جانور کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بار برداری کے لیے پیدا کیے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج تو ہمارے پاس بڑی ہیوی مشینریز ہیں، آپ گویا کہ ٹنوں سینکڑوں ٹن وزن جو ہے ایک مشین کے اوپر لاد کر اس کو وہ بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب ڈیم کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کے لیے جس قسم کی ہیوی مشینری استعمال کی جاتی ہے، جس قسم کے لوڈرز استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کے اوپر تھرتھلی واقع ہوتی ہے کہ کئی سینکڑوں ٹن وزن جو ہے وہ ایک ہی جو آپ کا ڈمپر ہے وہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لے جا کر جو ہے وہ فاصلے پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا، یہی اونٹ تھے کہ جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے، گھوڑے تھے، خچر تھا، اسی طرح گدھا تھا۔ تو ملن انعام حمولتاً، ان جانوروں کے اندر مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پیدا کیے ہیں جو حمل والے ہیں، جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ فرشا، اور وہ بھی ہیں جو زمین کے ساتھ جن کے پیٹ لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے بھیڑ بکری ہے، وہ اس کا ریوڑ کہیں سے چلا آ رہا ہو تو آپ کو یوں محسوس ہوگا دور سے دیکھنے میں جیسے کہ رینگتا ہوا چلا آ رہا ہے، خاص طور پر بھیڑیں، اس لیے کہ وہ بہت نیچی ہوتی ہیں، اور خاص نسل کی بھیڑ تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے زمین سے چند ان کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ تو فرشا کہ جن کے پیٹ ان جو ہیں وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، جن کے اندر بھیڑ بکریاں آ جائیں گی، اور اسی طرح جو ہے اس نوع کے جو ہیں بہت سی چیزیں جو ان کے ہاں استعمال ہوتی تھی وہ موجود تھی، یہ تمام اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ پیو۔ دیکھیے انعام کے لیے تو یہی مویشی ہیں، لیکن یہ کہ وہ مویشی کے جو اہل عرب کے ہاں موجود نہیں تھے، مثلاً یہ کہ بکرا ہے تو بکرے کی نوع کی شے جو جنگل میں پائی جاتی ہے، ہرن ہے، پاڑا ہے، چنکارا ہے، ہڑیال ہے، اس قسم کے جانور جو سبزی خوراک جن کی جو ہے سبزی ہے، سبزہ کھاتے ہیں، یہ ان کے ہاں موجود نہیں تھی۔ لہٰذا بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا سورہ حج کے اندر، گویا کہ صرف انعام نہیں، اس میں بہائم بھی آ جائیں گے کہ جو اہل عرب کے ہاں موجود نہیں تھی، جن کا تعلق جنگلوں سے ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف وہی مویشی حلال نہیں ہیں جنہیں تم پالتے ہو، بلکہ وہ مویشی اس نوعیت کے کہ جو سبزی کھانے والے ہیں اور جو ان سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً ان کے ہاں اگر وہ بیل تھا، بھینس ان کے عربوں کے ہاں موجود نہیں تھی، وہ گویا کہ ہمارے ہاں کے جو یہ گرم علاقے ہیں جہاں کوئی اس قسم کے، تو بھینس وہاں ان کے ہاں نہیں تھی، وہاں تو صرف بیل کے نام سے، بقر کو جو ہے وہ بیل کو کہتے ہیں، اور اس کی مادہ جو ہے وہ گائے ہے۔ لیکن یہ کہ بھینس پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، قربانی کے لیے بھینسا بھی کیا جا سکتا ہے، بیل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان دونوں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے جنگلوں میں پائے جانے والے بکرے کے نوع کی ہرن ہو گیا، جس کا میں نے اور نام لیا ہے، وہ پاڑا ہے، چنکارا ہے، اس نوع کی بارہ سنگا ہے، یہ تمام چیزیں بہیمۃ الانعام میں آ جائیں گی۔ اگرچہ انعام میں وہی پالتو مویشی ہیں، لیکن اسی نوعیت کی وہ چیزیں جو جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں گویا کہ انعام میں آ گئیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق بہم پہنچایا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرنا۔ یہاں خاص طور پر سیاق و سباق سامنے رکھی کہ یہ انہوں نے حلت و حرمت کا اختیار جو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ اصل میں شیطان کی پیروی ہو رہی ہے، یہ شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر طے کر دیا فلاں نر جو ہے وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، فلاں اگر جو ہے اونٹ نے اگر 10 بچے دے دیے تو اس کا ایک نر جو ہے ہم فلاں دیوتا کے نام بھیڑ چڑھا دیں گے، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا جو ہے دودھ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ شیطان کی پیروی کرنے کے مترادف ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔
جہاں وہ فرمایا گیا تھا معروشات وغیر معروشات، جن میں فصلیں آ گئیں اور وہ درخت آ گئے جن سے پھل حاصل کیے جاتے ہیں، ایک بڑی گہری جو ہے اس کی مطابقت یہاں بھی موجود ہے۔ جو پچھلی آیت تھی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہاں بھی دو نوع کی زراعت کا ذکر تھا، ایک وہ جو زمین سے بلند ہو جاتی ہے، دو درختوں کی شکل میں ہے، اور دوسری وہ کہ جو زمین پر کدو کی بیل ہے یا اس طرح جو ہے وہ زمین کے اوپر رینگ رہی ہے۔ یہی معاملہ گویا کہ حیوانات میں بھی ہے، انعام میں، مویشیوں میں بھی ہیں، ایک وہ جو زمین سے بلند ہے جو آپ کے بار برداری کے استعمال میں آ رہے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر آپ کے بھیڑ بکریاں آ گئیں جن سے آپ جو ہے اس کا گوشت استعمال بھی کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پھر یہ کہ ان کی کھالوں سے آپ اپنے لیے جو ہے وہ خیمے تیار کرتے ہیں، ان کے بال سے اپنے لیے لباس جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ان دونوں نوعیتوں کے اندر جو ہے وہ شیطان کی پیروی یہ مترادف ہوگی اس بات کے کہ تم شیطان کے اعلی کار بن چکے ہو، اور اس میں اگر تم نے حجرت و حرمت کا اختیار ان لوگوں کو دے دیا جو تمہارے مذہبی پیشوا ہیں، تو گویا کہ یہ پھر بہت بڑی قد ضلوا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ گمراہی میں بہت آگے نکل چکے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، اب جن انعام کا ذکر کیا تھا ان کی آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے، ان میں جو ان کے ہاں معروف تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھینس ان کے ہاں نہیں تھی بلکہ گائے اور بیل ان کے نام سے خوب واقف تھے۔ ثمانیت ازواج، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑے، ازواج کہتے ہیں نر اور مادہ، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، دو تو ایسے ہیں کہ جو بھیڑ بکری کی نوعیت میں سے، بھیڑوں کی نوعیت میں سے، ظاہر ہے کہ بھیڑ اس میں ایک نر ہو گیا جو مینڈا ہے اور مادہ ہو گئی بھیڑ ہے، ومن المعز اثنین، اور اسی طرح بکری میں بھی 2 ہیں، ایک نر اور مادہ ہیں۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ذرا ان سے سوال کیجئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نر تمہارے لیے حرام کیے ہیں یا یہ کہ ان کے مادہ اللہ نے حرام کر دیے؟ یہ اللہ نے پیدا کیے تمہارے استفادے کے لیے، جو بار برداری کے لیے ان سے وہ کام لو، اور جو مویشی کی نوعیت کی ہیں ان سے تم دودھ استعمال کر سکتے ہو، ان کے ساتھ جو ہے ان کا گوشت کھا سکتے ہو۔ یہ تم نے جو شریعت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ نر فلاں نہیں کھا سکتا، مادہ کے فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں کے پیٹ میں اگر بچہ ہوا، اگر وہ جو ہے زندہ برآمد ہو گیا اور وہ نر بچہ ہوا تو صرف ہمارے جو ہے وہ مرد کھا سکیں گے، اور اگر وہ مردہ ہو گیا تو ہماری مرد اور عورتیں دونوں اس میں شریک ہو سکیں گے۔ تو قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ اللہ نے حرام کیے ہیں ان کے نر اور ان کے مادہ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ ان کے رحموں کے اندر جو بچے ہیں ان کے بارے میں تم نے فیصلہ کر دیا؟ اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو وہ میتہ کی تعریف میں آ جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کی حلت جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ وہی جسے آپ کہیں کہ ان کی جو شرعی احکامات کی وہ خدائی اختیارات جو انہوں نے لے لیے تھے، ان کے لیے ان پر سوال داغا جا رہا ہے کہ تمہارا خیال میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں طے کی تھی؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر ایسی بات ہے تو ذرا مجھے بتاؤ اگر تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ دیکھیے یہ شہادتوں کا ذکر کیا گیا، 2 نوع کی شہادتیں، اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح 2 وہ ہیں نر اور مادہ جو اللہ نے پیدا کیے اونٹ، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ میں بھی ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، یہ بھی مویشی جو گویا کہ آپ کی بار برداری کے کام میں آ رہے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح گائے میں بھی، ان میں بھی بیل ہے اور اس کی مادہ گائے ہے۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مادہ یا ان کے نر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے حرام کیا؟ ہاں حرمت کی تعریف میں آ جائیں گے، ان دونوں میں سے اگر کوئی ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر تو خواہ وہ حلال ہے، اللہ نے اسے حلال ٹھہرایا لیکن حرام ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لے لیا گیا۔ لیکن معلوم ہوا کہ یہاں جو سوال کیا گیا یہ انہیں متنبہ کرنے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم نے اپنے طور پر جو طے کر دیا کہ فلاں کا گوشت صرف ہمارے نر کھا سکتے ہیں، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، فلاں کا صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتا، تو یہ اختیارات تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے سوال کیجئے کیا ان دونوں کے نر یا ان کی مادائیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ ان کے ارحام، ان دونوں ماداؤں کے جو رحم ہیں ان کے اندر جو بچے ہیں ان کے بارے میں تم نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو صرف ہمارے مرد کھائیں گے اور اگر مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورتیں دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اب یہ دیکھیے شہادت کی دوسری قسم آ گئی، ایک شہادت علمی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا، کیا تم اس وقت موجود تھے، اس وقت حاضر تھے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی تھی، وصیت کی تھی؟ یہ جو تم نے اپنے ہاتھ میں اختیارات لے لیے ہیں، شریعت میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم،
یہ اختیارات جو تمہارے اپنے خود ساختہ ہیں، کیا اللہ نے یہ نازل کیے تھے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات میں سے ہیں؟ کوئی اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لے آؤ، خواہ علمی بنیاد پر ہو خواہ شہادت کی بنیاد پر ہو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب۔ تو اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بے جا بہتان باندھے، خود اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ فلاں شے حرام ہے فلاں حلال ہے، فلاں ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے فلاں عورتوں کے لیے ناجائز ہے، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کے احکامات یہ ہیں، دین ابراہیمی کے اندر یہ شے موجود تھی، ہمارے آباء و اجداد پر وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی کے اوپر کاربند پایا، اب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم تو اسی رستے کے اوپر، وہ جو گڈھے نے ایک لیک ڈال دی ہے اسی کے اوپر ہم چلنے پر پابند ہیں۔ تو فرمایا گیا ان دونوں میں سے کوئی دلیل، دیکھیے پہلی جو بات تھی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، جہاں بھی معاملہ گواہی اور شہادت کا ہوگا تو ایک ہے یقینی علم کی بنیاد پر شہادت، جس کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ کوئی صحف ابراہیم میں سے دکھا دو، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے دکھا دو، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی، ان میں اگر کوئی ورقہ تمہارے پاس محفوظ ہے اور اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے جو شریعت کے احکامات تم نے خود جو ہے وہ گھڑ لیے ہیں، ان میں سے یہ وہ چیز ہے جسے یقینی بنیاد پر شہادت کہتے ہیں، علمی بنیاد پر شہادت، جو گویا کہ ماخوذ ہوگی ایک عقل و منطق کی بنیاد پر، کہ جب عقل اور منطق اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ فلاں شے میں صرف مردوں کے لیے، فلاں صرف عورتوں کے لیے، فلاں میں دونوں شریک ہیں، فلاں کا یہ معاملہ ہے، بری بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، اپنے طور پر فلاں جو ہے فلاں بت کے نظر کر دیا، اب اس کے اوپر نہ سوار ہو سکتے ہیں، نہ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر حج کے لیے سواری کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حج کے لیے سوار ہوتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا ہے، تو اللہ کا نام تو ہم نہیں لے سکتے۔ اب یہ تمام چیزوں پر بڑا خفیف سا طنز کیا گیا، اور اس کے لیے دو بنیادیں بن سکتی تھیں، ایک یقینی علم کی بنیاد پر کہ جس کی بنیاد کے اندر گویا کہ شریعت ابراہیمی آ جائے گی، شریعت موسوی آ جائے گی، اور ساتھ ہی عقل اور منطق بھی آ جائے گی۔ آیا تمہاری عقلی اور تمہارے منطق جو ہے اس بات کا ساتھ دیتی ہے کہ یہ احکامات جو تم نے خود گھڑ لیے ہیں، کیا تمہارے دل میں یہ بات کسی درجے میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے؟ یہ ایک بنیاد ہو گئی۔ اور دوسری جسے ہم کہتے ہیں موجودگی اور عینی شہادت کی بنیاد پر گواہی، کہ کوئی شخص اس وقت موجود ہو جب اللہ تعالیٰ یہ احکامات ڈکٹیٹ کرا رہا تھا، یا جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات وضع کیے تھے، تو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم خود موجود تھے اس وقت کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی وصیت کی؟ دیکھیے یہاں شہداء کے لفظ کو نوٹ کیجئے، شہداء اگرچہ ہمارے ہاں شہید کی جمع سمجھا جاتا ہے، اور شہید صرف اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں جس نے اپنی جان قربان کر دی، جبکہ قرآن حکیم اصل میں شاہد یشہد آتا ہے کسی شے کا موجود ہونا، کہ کوئی شخص کہیں موجود ہے تو گویا کہ وہاں شہید ہے۔ شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت اذ وصاکم اللہ بہذا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی، جبکہ اللہ نے تمہیں یہ احکامات ڈکٹیٹ کرائے تھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر بنیاد جو ہے کوئی کسی اور کا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، یہ جھوٹی باتیں خود بات ساختہ وہ اللہ کی جانب منسوب کر رہا ہو، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ عوام الناس کو بغیر کسی علمی بنیاد پر ان کو گمراہ کر دے۔ یہ ناس کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ تمام قوانین بنائے ہوئے تھے ان کے مذہبی استحصال کرنے والے لوگوں کے، جو وہ سب سے بہترین غلہ اور بہترین مویشی وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتے تھے۔ وہی مثال جو نگاہوں کے سامنے ہے، وہاں تو وہ بہترین حصہ پہنچے گا نا، اللہ کے لیے تو وہی ہوگا جو بوسیدہ ہو، جو نگاہوں سے اترا ہوا ہو، مویشی بھی جو ضعیف ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، بیمار ہو، وہ اللہ کے لیے۔ تو یہ پورا ان کا سسٹم ہے کہ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ گویا کہ اصل مجرم تو وہ ہیں، لیکن وہ لوگ بھی مجرم بن گئے کہ جو بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہے بالکل بلائنڈ فالوور بن گئے، جن کے نزدیک نہ کوئی عقلی بنیاد ہے، نہ منطقی بنیاد ہے، اور نہ ہی یہ علمی بنیاد بنتی ہے اس اعتبار سے کہ شریعت ابراہیمی میں، شریعت موسوی کے اندر سے کوئی دلیل اپنے حق میں لا سکے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اصل اعلیٰ کار جو بنے ہیں وہ وہی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا۔ وہ آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان انسان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیتا ہے، بظاہر جو ہے وہ گویا کہ ان کے لیے بڑی اس کے اندر بڑی اٹریکشن بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں مختلف قسم کی جو بدعات موجود ہیں، بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، محفل نعت ہے، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک ایک نعت خواں کو جو ہے جب سننے میں آیا، میرے تو واقعہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کسی ایک نعت خواں کو ایک رات کے لیے بک کرنے میں گویا کہ کوئی فلاں شب برات ہے یا فلاں برات ہے کہ اس میں جو ہے بڑے بڑے ہو رہی ہیں، بڑی اس میں نعت خواں ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے نچلے آسمان پر آ جاتا ہوں رات کے آخری پہر،
اور ندا لگاتا ہوں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کا استغفار کروں، میں اس کی جو گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، شعبان کے بارے میں ہیں، نصف شعبان کے بارے میں بھی ہیں، لیکن اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا کہ جس میں اللہ کے ساتھ تعلق تو گیا پیچھے، وہی رونق ہے، میل جمیلے ہیں، پوری رات جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ محفل نعت اور اس کے اندر محفل سماع اس کے اندر مصروف ہیں، اور لاکھوں کا نذرانہ دے کر جو ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شیطان نے مزین کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شے میں سے بھی اصل روح نکل جاتی ہے تو پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہیں سے اگر آپ ہوا کو نکال لیں، ویکیوم پیدا ہو جائے تو ارد گرد سے جو آلائش شدہ ہوا ہوگی وہ اس کی جگہ لے لے گی۔ یہی معاملہ ہوتا ہے دین کے احکامات میں سے اصل حکمت اور اس کی اصل جو مغز ہے وہ جب نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس قسم کے ظواہر پرستی اور اس قسم کی چمک دمک، محفل میلے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جو آج کل ہمارے ہاں عام طور پر ہے۔ تو یہ اصل میں شیطان کا ان اعمال کو مزین کیا جانا ہے۔ زین لہم الشیطان واعمالہم، وہ پڑھ چکے ہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا مزین کر دیا۔ یہی وہ شیطان ہے کہ جو ان لوگوں کو بھی جو مذہبی استحصال کے بڑے بڑے علمبردار ہیں، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم و بنیاد پر ان کو گمراہ کر دیں۔ لوگ تو عام جو ہیں وہ تو فالوورز ہیں، آگے لیڈ کرنے والے ان کے وہ مذہبی طبقات ہیں کہ جو وہ گمراہیاں اور خدائی اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ ظاہر ہے کہ جو جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں، وہ مذہبی پروہت یا ان کے جو بھی پنڈت ہیں جنہوں نے تمام کام کیے، انہیں تو خوب معلوم ہے اللہ نے نازل نہیں کیا، لہذا ان کا معاملہ تو گویا کہ اپنے گناہ کی شناخت کے اعتبار سے بہت آگے کا ہے۔ لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی تو نیکی اور بدی کی تمیز دی ہے، ہر انسان کو بھی عقل اور منطق سے نوازا ہے، ہر انسان کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر وہ بالکل بلائنڈ ہو کر ان کی فالو کر رہا ہے تو گویا کہ اس اعتبار سے اس کی زد میں وہ عوام بھی آتے ہیں کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ بڑے شیطان کی پیروی وہ ان کے مذہبی پیشوا کر رہے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے عام عوام ہیں۔ تو فرمایا گیا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا 7واں رکوع سورہ انعام کا ختم ہوا، اب 3 رکوع باقی رہ گئے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔